بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خالد حسن چوہان صاحب جو ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے وابستہ ہیں. ان سے ہم معلومات چاہیں گے کہ آج کل جو بزنس ریئل اسٹیٹ کا ہے اس کی مندہ کیوں جا رہا ہے اور کیا وجوہات ہیں کہ یہ بزنس بیک دم نیچے کی طرف گیا ہے نہ کہ اوپر جا رہا تھا. تو بتائیے گا جناب خالد حسن چوہان. بزنس جو کوئی بھی ہو جب تک آپ اس پہ فیسیلیٹیشن نہ رکھیں گے تو وہ اس کی جو ہوتی ہے اس پرورش نہیں ہو سکتے. ہمارے اس ملک میں ایک یہی بزنس تھا جو چل رہا تھا اور حاسدین نے اور ناقدین نے اس کے اوپر اتنی پابندیاں لگا دی, اس کے اوپر اتنی بندشیں لگا دی ہیں کہ یہ جو ایک سلسلہ چل رہا تھا اس کو بھی ختم کر دیا جائے. اب جب تک آپ اس کے اندر فیسیلیٹیشن نہیں رکھیں گے, لوگ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, اس پہ آسانیاں نہیں رکھیں گے, یہ چل نہیں سکتا. کون سی آسانیاں ہونی چاہیے آپ کو؟ کیا اس میں قدغن کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اس پہ ٹیکس کی جو ہے وہ بہت زیادہ ایک رکھی گئی. کون سا ٹیکس؟ سارے ٹیکسز ہی ہیں اس پہ. اور ہے کیا ٹوٹل, مطلب لیٹ سے آپ کو پلاٹ لیتے ہیں تو اس کے 20% 25% تو ٹیکسز کے بعد میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد پھر آپ بتاتے ہیں کہ آپ نے پیسہ کہاں سے لیا ہے, کیوں لیا ہے, کیسے لیا ہے, یہ وائٹ ہے, یہ بلیک ہے. مطلب یہ سب ساری چیزیں جب شامل ہو جائیں گی تو اس طرح کاروبار تو نہیں چلے گے. شریف آدمی تو آپ کو پتہ ڈرتا ہے ویسے ہی. چوہان صاحب یہ ٹیکسز تو پہلے بھی تھے, یعنی انتقال رجسٹری پر پہلے بھی خرچہ آتا تھا, کیا اس سے اب ایکسٹرا آنا شروع ہو گیا ہے؟ دیکھیے اس سے کئی گنا زیادہ ٹیکسز شروع ہو گئے نا. مناسب حد تک ہو تو چلو ہر بندہ جب برداشت کر سکتے ہیں, اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلا گین ٹیکس وغیرہ, گین ٹیکس ہو گیا, دوسرے تیسرے اور بے شمار سارے ٹیکسز ہی ہیں. اور ہے کیا اس میں؟ جی بزنس کمیونٹی کے تحفظات ہیں کہ گین ٹیکس, ود ہولڈنگ ٹیکس جو پراپرٹی سیل پرچیز پر لگا ہے اس کو ہٹایا جانا چاہیے تاکہ یہ بزنس ڈیولپر جو ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں یہ اپنا کام جاری و ساری رکھ سکیں اور پیسہ فریز ہونے کے بجائے ملک کے اندر گردش میں رہے. تھینک یو جناب.